وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ اور سور پہ پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں والے سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، بعض سوا ان کے جن کو اللہ چاہے گا ان کو باقی رکھے گا۔ ثم پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر قیامت کے منظر کو بیان کیا جا رہا ہے، حشر کے منظر کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن قیامت کے بعد جو منظر ہوگا جس کو ہم شفاعت کہہ سکتے ہیں، قیامت کے بعد جو چھوٹی سی نیکی مومن کو جنت میں گھر دے گی، وہ منظر بڑا دلچسپ ہوگا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، صحابی رسول خود فرما رہے میں ہوں گواہ اس بات کا، فرماتی ہے اور میں نے خود اپنے کانوں سے مصطفیٰ کی زبان مبارک سے سنا، سرکار نے یہ بات فرمائی ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں۔ تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ بالمصطفیٰ نے فرمایا، اب جب فرما رہے تھے تو آپ کی مسکراہٹ بھی چہروں پہ تھی اور فرمان بھی لبوں پہ جاری تھا، میں نے اس فرمان کو سنا تو وہ فرمان میرے دل پہ نقش کرتا گیا، وہ الفاظ لکھے گئے، آج مجھے وہ الفاظ بھی یاد ہیں، مصطفیٰ کی مسکراہٹ بھی یاد ہے۔ تو فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص سب سے پہلے عرش الہی کے سائے میں ہوگا جو اپنے تک دست مقروض کو کشادگی تک مہلت دے دے۔ کسی سے قرضہ لینا ہے نا اور کہے یار بڑا تو تنگ ہے، میں نے تجھ سے 10,000 لینے تھے، جب تیرے ہاتھ ٹھیک ہو جائے مجھے دے دینا، بس اتنی سی نیکی کرے، فرمایا اللہ کریم قیامت کے دن اس کو اپنا عرش الہی کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ یہ چھوٹی سی نیکی کرنی ہے، قرض لے لیکن مہلت دے دے، ابھی تیرے پاس نہیں ہے، تیرے حالات ماڑے چل رہے ہیں، جب تو ٹھیک ہو جائے نا، تیرے حالات ٹھیک ہو جائے تو مجھے لوٹا دینا، 2 ماہ بعد لوٹا دینا، 4 ماہ بعد لوٹا دینا، بس اتنی مہلت دے دے، یہ نیکی اتنی بڑی ہے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا اگر اس کو صدقہ کر دے اور یہ کہے یہ جو میری رقم تو نے دینی ہے نا اور میں لینی تھی تو نے مجھے دینی تھی، اب تو بڑا ہے، تیرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ سارا کا سارا اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھ پہ صدقہ کر دیا ہے، تجھ پہ صدقہ کر دیا ہے، اللہ کے نام پہ تجھے دے دیا ہے، یہ کرے گا اللہ اپنے عرش الہی کا سایہ بھی عطا فرمائے گا، جنت میں گھر بھی عطا فرما دے گا۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء شفاعت کریں گے، پھر شہداء شفاعت کریں گے، پھر فرمایا میری امت کے مؤذن شفاعت کریں گے، میری امت کے مؤذن شفاعت کریں گے، سب سے پہلے شفاعت فرمایا انبیاء کی ہوگی، پھر شہداء کی شفاعت ہوگی، شہداء کی شفاعت کے بعد پھر آپ کی مسجد میں اذان دینے والے مؤذن کا یہ مقام ہے، قیامت کے دن وہ بھی شفاعت کرے گا۔ مؤذن کو یہ عام نہیں ہوتا، مؤذن کو آپ نہ سمجھیں، مؤذن کے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر میں اذان کے اجر و ثواب کا بتا دوں تو میری امت ایک دوسرے کو قتل کر کے اذان دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، اتنا اجر و ثواب ہے۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے برابر اس کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، چرند پرند درخت دیوار انسان جو بھی سنتا المؤذن یشہد لہ کل
بیوں بلا یا بسن، فرمایا کائنات کی ہر تر اور خشک چیز مؤذن کی اذان سن کر قیامت کے دن اس کے لیے گواہ ہو جائے گی۔ ہم ڈھونڈیں گے کوئی گواہ بن جائے، کوئی مرشد ہمارا آ جائے ہماری گواہی دے دے، ہم کہیں گے کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی فقیہ آ کر ہماری گواہی دے، ہماری شفاعت کرے، لیکن مؤذن کی یہ شان ہے، مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک جائے گی، خشک شے ہوگی، تر شے ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے گواہ بن کے آ جائیں گے۔ مالک یہ تیرے نام کا ہوکا دیتا تھا، تو اپنے اماموں کی، اپنے مؤذنین کی، اپنے علماء کی قدر کر۔ اسلام کی اطلاع انہی سے جلتے ہیں، اسلام کی روشنی انہی سے پھیلتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے مالک کریم ہمیں اپنے مؤذنین، علماء، حفظاء، قاری